ایک آدمی کی وائف بہت زیادہ اس کے سامنے بولتی تھی، اس پر برستی تھی، گلے شکوے کرتی تھی۔ تو وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آیا کہ آپ سے شکایت کروں اپنی بیوی کی۔ تو سنا اس نے کہ آپ کی زوجہ ام کلثوم آپ پر برس رہی تھی۔ وہ بولا، اس مصیبت میں میں مبتلا ہوں۔ حضرت عمر بھی اسی پریشانی میں ہیں۔ وہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا وجہ تھی، کیسے آنا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا، میں اپنی بیوی کی شکایت کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں نے سنا کہ آپ کی بیوی بھی اسی طرح بول رہی تھی، آپ کے سامنے گلے شکوے کر رہی تھی، تو میں واپس لوٹ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں سکھایا، کتنا پیارا انداز ہے، اور اس انداز سے ہم نے بھی کئی لوگوں کو سمجھایا، ان کے گھر جو ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بھی بڑے حقوق ہیں زوجہ کے، بیوی کے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے ازالۃ الخفا میں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ نے لکھا، بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے، دیکھو، انہا ستر بینی و بین النار، میری بیوی میرے اور جہنم کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ وہ میرے دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتی، میرے قلب کو حرام سے بچاتی ہے، اور میں اپنے گھر میں پرسکون ہوں۔ والثانی، اور دوسری بات یہ ہے، انہا خازنۃ لی، وہ میری خازنہ بھی ہے، میری خزانچی بھی ہے، میرے مال دولت کی، میرے پیسے کی، درہم و دینار کی حفاظت کرتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے۔ والثالث، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہا قصارۃ لثیابی، میری بیوی میری دھوبن بھی ہے، لانڈری وومن کا کام بھی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وظہر لوالدی، اور میرے بچوں کی سواری بھی ہے۔ ظہر والدی، میرے بچوں کو اٹھائے پھرتی ہے، ان کی فیڈنگ کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو اپنے جسم پر سوار رکھتی ہے، تو ہر وقت اٹھائے پھرتی ہے اس کو، سوتے بیٹھے اٹھتے، تو اس کے اتنا، میرے بچوں کا اتنا خیال کرتی ہے۔ والخامس، اور پانچویں نمبر پہ بات یہ ہے کہ انہا خبازۃ و طباخۃ لی، وہ میرے لیے روٹیاں بھی بناتی ہے، اور میرے لیے ہانڈیاں بھی بناتی ہے، کوکنگ بھی کرتی ہے۔ اتنی جب ذمہ داریاں ہیں، تو اگر وہ بول لیتی ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ انداز ہے سکھانے کا، سمجھانے کا، تربیت کا، اور لوگوں کے گھر بسانے کا۔ تو اس نے کہا، یہ حقوق تو مجھ پر بھی ہیں، تو میری بیوی بھی سارے یہ کام کرتی ہے، تو اب میں اس سے، ان کی باتوں سے ایوائڈ کروں گا، اور اس سے اعراض کروں گا، برداشت کروں گا۔ تو ٹالرنس جو ہے گھر بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس طرح اس فارمولے پر، یہ فارمولہ جو ہے بڑا زبردست ہے، اور اس فارمولے پر عمل کریں گے تو گھر بچ سکتے ہیں، اگر اس طریقے سے سمجھائیں گے تو بھی گھر بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی 19 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر ان میں کوئی بری بات ہے تو اس میں اللہ نے خیر کثیر بھی تو رکھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، اس میں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو خیر کثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ڈی میرٹس کو نہ دیکھیں۔ تو اگر آپ نے گھر بسانا ہے تو پھر آپ اس کی غلطیوں سے، ان کی خامیوں سے،
ان سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد کے بھی حقوق ہیں۔ مرد بیچارہ باہر کے کام کاج کرتا ہے، باہر کے ملکوں میں دھکے کھاتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، سردی گرمی میں کمائی کرتا ہے، بچوں کی، بیوی کے ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر مرد آئے اور عورت گھر میں اس کے گلے پڑ جائے تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مردوں کا خیال کریں، مرد بھی عورتوں کا خیال کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اسی طرح مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگرچہ مردوں کا ایک درجہ اللہ نے بلند کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو ایک دوسرے کا جب سپاؤز، کپل، میاں بیوی، زوجین ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے رائٹس کا، ایک دوسرے کے آرام کا، تو پھر گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے گا۔ ادروائز گھروں میں پھر تلخیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، کنفلکٹ ہوگا، ڈسپیوٹ ہوگا، نزاع ہوگا، جھگڑے ہوں گے، تو پھر طلاق کی شرح جو ہے، ڈیورس ریشو جو ہے بڑھ جائے گی، جیسے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اپنے حقوق سے دستبردار کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے میرے اتنے رائٹس ہیں، مرد کہتا ہے میرے اتنے رائٹس ہیں، تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب طلاق دے دیتے ہیں ڈیورس کے بعد، پھر پوچھتے پھرتے ہیں اب کیا بنے گا۔ یہ پہلے سوچیں کیا بنے گا، بعد میں پھر پچھتاوا ہوگا، اور پھر 3 طلاقیں دے کے پھر ان کو رکھ لیتے ہیں، حرام کاری کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو برداشت کرنا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کرنا بھی